بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دونوں پادریوں کے جانے کے بعد ایک عرب جوان بیت العدل میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی طارق بن زیاد نے بڑی شفقت اور اپنے پہلو میں ایک نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے المغیث میرے بھائی، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ مغیث نام کا یہ جوان آگے بڑھ کر طارق بن زیاد کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ طارق بن زیاد، طریف بن مالک یا وہاں نئے داخل ہونے والے عرب جوان مغیث میں سے کوئی گفتگو کی ابتدا کرتا، ایک جوان بھاگتا بھاگتا بیت العدل میں داخل ہوا اور طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، ہمارے افریقی مرکز کیروان سے 2 قاصد ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں امیر موسیٰ بن نصیر نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور ان قاصدوں کے پاس کوئی اہم ترین پیغام ہے۔ اس جوان سے یہ پیغام سننے کے بعد طارق بن زیاد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں قاصدوں کو جو میرے آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آئے ہیں فوراً اندر لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 جوانوں کو اپنے ساتھ اندر لے کر آیا اور طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ 2 نوجوان امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آپ کے نام کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں جوانوں نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو سلام کیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ طارق بن زیاد نے دونوں کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ دونوں قاصدوں میں سے ایک نے طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ اور طریف بن مالک دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ہمارا پیغام سننے کے بعد تنجہ شہر سے اس شہرہ کی طرف روانہ ہوں جو تنجہ سے نکل کر سبتہ کی طرف جاتی ہے۔ آقا موسیٰ بن نصیر بھی تنجہ شہر سے 20 میل کے فاصلے پر اس شاہراہ پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے آپ کا انتظار کریں گے اور پھر آپ اور آقا موسیٰ بن نصیر کا یہ متحدہ لشکر افریقہ کی سرزمین میں رومنوں کے آخری شہر سبتہ پر حملہ آور ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد خاموش ہوا۔ تب طارق بن زیاد نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے کوئی تحریری پیغام ہے؟ اس قاصد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لوہے کے خول سے دوہرا کیا ہوا کاغذ طارق بن زیاد کی طرف تھما دیا۔ طارق بن زیاد نے اس خط کو کھولا اور اس کی تحریر کو پڑھنے لگا تھا۔ طارق بن زیاد کے دائیں بائیں بیٹھے طریف بن مالک اور مغیث بھی اس خط کو پڑھ رہے تھے جس میں لکھا تھا، طارق میرے عزیز، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہے ہوگے اس وقت تک میں کیروان شہر سے اس شاہراہ کی طرف روانہ ہو چکا ہوں گا جو تمہارے تنجہ شہر سے رومنوں کے ساحلی شہر سبتہ کی طرف جاتی ہے۔ تنجہ شہر سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر میں اس شاہراہ کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے تمہارا انتظار کروں گا۔ میرا خط ملتے ہی تم مغیث کو تنجہ شہر کا حاکم مقرر کر کے اور طریف بن مالک کو اپنے لشکر کے ساتھ لے کر تنجہ سے سبتہ کی طرف کوچ کرو۔ اس شہر پر حملہ آور ہونے کی وجہ میں اس وقت بیان کروں گا جب تم اپنے لشکر کے ساتھ سبتہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر مجھ سے آ ملو گے۔ یہ شہر چھوڑتے وقت مغیث کو تنبیہ کرنا کہ تمہاری اور طریف بن مالک کی غیر موجودگی میں تنجہ شہر کی حفاظت اور دفاع کی طرف چوکس اور ہوشیار رہے۔ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں میرے عزیز، میری تمہاری ملاقات سبتہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہوگی۔ موسیٰ بن نصیر کا خط پڑھنے کے بعد طارق بن زیاد تھوڑی دیر تک سوچوں میں الجھا رہا۔ پھر اس نے طریف بن مالک اور مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے عزیزو، کیا تم نے میرے آقا موسیٰ بن نصیر کا یہ خط پڑھ لیا ہے؟ اس کے جواب میں طریف بن مالک نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، میں اور مغیث نے اس خط کو پڑھ لیا ہے اور اس خط کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم مستعد اور تیار ہیں۔ امیر طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے مغیث کی
طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو مغیث میرے بھائی، میں اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ صبح کو امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم دونوں کے بعد تم تنجہ شہر کے حاکم ہوگے، لہٰذا اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے تم ہمارے غیر موجودگی میں مستعد اور ہوشیار رہنا۔ طریف بن مالک کے جاننے والے 2 پادری بھی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان دونوں کا بھی خیال رکھنا اور کل صبح یہاں سے ان کے کوچ کا بھی انتظام کرنا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو بھی مہمان خانے کی طرف بھیج دیا تھا، اور دوسرے روز طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ تنجہ شہر سے سبتہ کی طرف کوچ کر گئے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ تنجہ شہر سے شمال کی طرف 20 میل کے فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہراہ کے کنارے موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا، اور شاہراہ کے دائیں کنارے اس نے وہاں خیموں کا ایک شہر آباد کر رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر طارق بن زیاد نے اس لشکر کے پہلو میں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اتنے میں اس لشکر سے موسیٰ بن نصیر اور اس کا لڑکا عبدالعزیز نکلے۔ دونوں نے شاہراہ پر آ کر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کا استقبال کیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر دونوں کو اپنے خیمے کی طرف لے گیا۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور عبدالعزیز جب خیمے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے، تب موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بچوں، تم جانتے ہو شمالی افریقہ کے وسیع حصے پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں ان سرزمینوں کے اندر قسطنطنیہ کی رومن حکومت کے 2 بڑے شہر اور مرکز تھے، ایک کرتاجنا اور دوسرا سبتہ۔ کرتاجنا پر تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ ہماری عملداری میں شامل ہے۔ اب سبتہ شہر باقی رہ گیا ہے جو بحر زقاق کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کے حاکم کا نام کاؤنٹ جولین ہے۔ اس جولین کی حیثیت رومنوں کے ایک صوبیدار اور والی کی سی ہے۔ حقیقت میں یہ قسطنطنیہ کے رومن حکمرانوں کا ہی ماتحت ہے، لیکن چونکہ رومن قسطنطنیہ شہر سے اٹھ کر نہ ہی سبتہ شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی بوقت ضرورت کاؤنٹ جولین کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کاؤنٹ جولین اور اس کے علاقے کو قسطنطنیہ کے رومنوں نے اسپین کی حکومت کے ماتحت کر رکھا ہے۔ اب اسپین کی حکومت کو ہی یہ کاؤنٹ جولین جواب دہ ہے، اور اب اسپین کی حکومت ہی ہمارے خلاف کاؤنٹ جولین کو مدد اور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ سبتہ کا موجودہ حکمران کاؤنٹ جولین ہسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ کا داماد بھی ہے۔ سبتہ شہر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو 3 اطراف سے سمندر نے گھیر رکھا ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سمندری چٹانیں بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ صرف ایک سمت خشکی سے اس پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ شمالی افریقہ کی فتح کے بعد سبتہ شہر کا بدستور بزنطینی سلطنت کے قبضے میں رہنا ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اس کے غیر معمولی فوجی استحکام، مضبوطی اور طاقتور بحری بیڑے کے باعث افریقہ کے ان علاقوں کے لیے جنہیں ہم فتح کر چکے ہیں ایک مستقل خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں ہمارے لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ قسطنطنیہ کی بزنطینی سلطنت اس کاؤنٹ جولین کی مدد سے ہسپانیہ کی سلطنت کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے افریقی مقبوضات پر حملہ آور ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے کئی ایک مسائل اور دشواریاں کھڑی ہو سکتی ہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سبتہ پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کر لیا جائے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اب تم دونوں بولو اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے پہلے باہم تھوڑی دیر تک کوئی مشورہ کیا، پھر طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے اور طریف کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے امیر، آپ کا فیصلہ درست ہے، میں اور طریف بن مالک اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ سمندر کے کنارے آباد یہ سبتہ شہر ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بہت سے حکمرانوں نے اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس شہر کو اپنے سامنے مفتوح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اے امیر، میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ ان سرزمینوں
دنوں کے اندر ہمیں کوئی بحری بیڑا بھی تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ قسطنطنیہ کی بزنطینی سلطنت یا ہسپانیہ کی حکومت اس سبتہ شہر کے لیے ہمارے خلاف کسی بحری جنگ کی ابتدا کر سکتی ہے، تو ہم سمندر میں بھی ان قوتوں کو بھرپور طریقے سے جواب دے کر پسپا کر سکیں۔ طارق بن زیاد کا جواب سن کر موسیٰ بن نصیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، تمہارا خیال بہت عمدہ اور تمہارا مشورہ انتہائی مناسب ہے۔ میں خود ارادہ رکھتا ہوں کہ ان سرزمینوں کے اندر ہمارا اپنا کوئی بحری بیڑا ہونا چاہیے اور اس بحری بیڑے کو ہم کرتاجنہ کی قدیم بندرگاہ پر پاڈیونش کی خلیج میں رکھ سکتے ہیں اور بہتر طور پر ہم وہاں اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اب بات کا معاملہ ہے، تم دونوں اپنے لشکر کے ساتھ تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد یہاں سے سبتہ کی طرف کوچ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔ ان ویرانوں کے اندر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے لشکر نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، پھر موسیٰ بن نصیر کی سرکردگی میں وہ متحدہ لشکر ان ویرانوں سے ساحلی شہر سبتہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسرے روز صبح یہ متحدہ لشکر بحر زقاق کے کنارے سبتہ شہر کے سامنے نمودار ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر سے تھوڑے فاصلے پر اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ لشکر کا پڑاؤ کرتے ہوئے اس نے احتیاط برتی تھی کہ اگر سبتہ شہر کی فصیل کے اوپر سے تیر اندازی کی جائے تو دشمن کے وہ تیر اس کے پڑاؤ پر نہ برس سکیں۔ شہر کے سامنے دور دور تک موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا۔ پھر شہر کے شرقی اور جنوبی حصے سے موسیٰ بن نصیر نے بڑے بڑے اور بلند درختوں کو کٹوایا اور درختوں کے ان بڑے بڑے تنوں کے سامنے لوہے کے بڑے بڑے سینگوں والے مینڈے کے سر نصب کروا دیے تھے۔ لمبے لمبے تنوں کے ساتھ لگے ہوئے لوہے کے ان مضبوط اور بڑے بڑے سروں کو فصیل کے ساتھ ٹکرا کر موسیٰ سبتہ کی فصیل کو اپنے سامنے پاش پاش کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ بن نصیر 2 روز تک جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ تیسرے روز جب اس نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی صفوں کو درست اور لشکر کو تیار کیا تو شہر کے شرقی اور جنوبی دروازے پر صلح کے بڑے بڑے سفید پرچم لہرائے جانے لگے تھے۔ صلح کے پرچم لہرائے جانے کے باعث موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے سے روک دیا اور اپنے لشکر کے سامنے طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ کھڑا ہو کر سبتہ شہر کی طرف سے کسی مزید رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سبتہ شہر کا مشرقی دروازہ کھلا اور اس دروازے سے 3 سوار نمودار ہوئے۔ ان 3 سواروں میں سے ایک اپنے گھوڑے پر آگے آگے تھا جبکہ 2 اس کے پیچھے سفید پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ ان تینوں میں سے آگے والا اپنے چہرے سے کوئی پادری لگتا تھا اور اس نے اپنے گلے میں ایک بہت بڑی سنہری سلیب بھی ڈال رکھی تھی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور عبدالعزیز کے پاس آ کر تینوں سوار رک گئے۔ ان میں سے جو پادری تھا اس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سبتہ شہر کا اسقف طولوس ہوں۔ میں سبتہ شہر کے حاکم کاؤنٹ جولین کی طرف سے آیا ہوں اور میں مسلمانوں کے جرنیل موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبتہ کے اس طولوس کے اس انکشاف پر موسیٰ بن نصیر دیر تک اس کو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نرم اور شفقت آمیز لہجے میں اس پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں موسیٰ بن نصیر ہوں، کہو تم اپنے حاکم کاؤنٹ جولین سے کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ موسیٰ بن نصیر کا یہ جواب سن کر شہر کا اسقف طولوس فوراً اپنے گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی نیچے اتر کر سفید علم زمین میں گاڑ دیے تھے۔ پھر ان تینوں نے باری باری موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور عبدالعزیز کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر اسقف طولوس نے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے عظیم جرنیل، ہم جانتے ہیں کہ آپ شمالی افریقہ کو اپنے سامنے زیر زبر کر کے رکھ چکے ہیں۔ آپ نے افریقہ کے اندر سب سے بڑے مرکز کرتاجنہ کو بھی فتح کر لیا ہے، لہٰذا سبتہ شہر آپ کی عسکری طاقت اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں سبتہ کا جو لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں اور لڑائیوں میں مصروف رہا تو وہ اپنا سب کچھ اسپین اور رومن لشکروں اور بحری
بیڑوں کی مدد سے کیا جاتا رہا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سرزمینوں کے اندر شہر کا لشکر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا سبتہ کا حاکم کاؤنٹ جولین آپ سے صلح کی شرائط کا خواہاں ہے۔ اسقف طولوس کا یہ جواب سن کر موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کس قدر استفہامیہ انداز میں اس کو مخاطب کر کے پوچھا، اگر تمہارا کاؤنٹ جولین ہمارے ساتھ صلح ہی چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے خود ہماری طرف کیوں نہیں آیا؟ اس نے تمہیں اور تمہارے ان دو ساتھیوں کو کیوں بھیج دیا ہے؟ اس سوال پر طولوس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار، کاؤنٹ جولین نے ایسا ایک احتیاط اور بچاؤ اور دوراندیشی کے تحت کیا ہے۔ اسے یہ اندیشہ اور خوف تھا کہ اگر وہ خود صلح کی گزارش کرنے آپ کے پاس آتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اسے گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر سبتہ والوں سے ساز باز کر کے اور ہیلے بہانوں سے کام لے کر وہ سبتہ شہر کو نقصان اور گزند ہی نہ پہنچائیں۔ اسقف طولوس کے اس جواب پر موسیٰ بن نصیر نے کس قدر ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے محترم طولوس، میری قوم نے کبھی ایسا بھیانک اور کریہا کھیل نہیں کھیلا اور نہ ہی اس قسم کے واقعات میری قوم کی تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ سبتہ کا حاکم کاؤنٹ جولین اگر ہمارے ساتھ جنگ نہیں چاہتا اور شرائط سے صلح کا خواہاں اور متمنی ہے تو اسے خود ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ بات چیت کر کے صلح کی شرائط طے کرنی چاہیے۔ اگر وہ صلح کا خواہاں ہے تو ہم اس پر جنگ مسلط نہیں کریں گے، ہم بھی اس کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے پر رضامند ہوں گے۔ لہٰذا تم سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ خود ہمارے ساتھ یہ شرائط طے کرے۔ موسیٰ بن نصیر کے اس جواب پر اسقف طولوس حرکت میں آیا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں یہیں رکتا ہوں، تم دونوں واپس جاؤ اور کاؤنٹ جولین کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اسے یہ بھی یقین دہانی کراؤ کہ مسلمانوں کی طرف سے اسے کسی قسم کا خدشہ اور خطرہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بے دھڑک ہو کر شہر سے باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرے۔ اسے یہ بھی یقین دلاؤ کہ ماضی میں اس کی جنگیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھیں اس سے متعلق اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اسقف طولوس کا یہ حکم پا کر وہ دونوں محافظ واپس چلے گئے تھے۔ اس موقع پر موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبدالعزیز میرے بیٹے، یہاں لشکر کے سامنے ایک خیمہ نصب کراؤ جس میں بیٹھ کر ہم اس طولوس اور سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر سکیں۔ موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز فوراً حرکت میں آیا۔ چند لشکریوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے لشکر کے سامنے خیمہ نصب کر کے اس کے اندر نشستوں کا انتظام کر دیا تھا۔ جب خیمہ نصب ہو چکا تو موسیٰ بن نصیر نے طولوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محترم طولوس، اس خیمے میں بیٹھ کر تمہارے حاکم کاؤنٹ جولین کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور عبدالعزیز طولوس کو لے کر لشکر کے سامنے نصب ہونے والے خیمے کے اندر بیٹھ کر سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سبتہ شہر کے شرقی دروازے سے پھر 3 سوار نمودار ہوئے۔ 2 تو وہی محافظ تھے جو اسقف طولوس کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے اور وہ اب بھی اپنے ہاتھوں میں سفید علم بلند کیے ہوئے تھے۔ ان کے آگے آگے سبتہ شہر کا حاکم کاؤنٹ جولین اپنے سفید گھوڑے پر سوار موسیٰ بن نصیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹ جولین اپنے دونوں محافظوں کے ساتھ جب خیمے سے باہر آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے خیمے سے باہر اس سے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ تینوں اسے خیمے کے اندر لے گئے تھے جبکہ اس کے دونوں محافظ خیمے کے باہر اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑے رہے۔ جب کاؤنٹ جولین خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گیا تب موسیٰ بن نصیر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جولین، اس بار کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ صلح کرنے پر مجبور اور آمادہ کر دیا، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ماضی میں اسپین کے حکمرانوں اور رومن بحری بیڑے کے بلبوتے پر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار رہے ہو۔ اس بار میں خود اپنے لشکر کی کمان کرتا ہوا تمہارے شہر کی طرف آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جب تک سبتہ شہر کو فتح نہیں کر لوں گا اس وقت تک یہاں
سے ہٹوں گا نہیں۔ اور اے جولین، تو دیکھتا ہے کہ میں نے میرے اطراف کے علاقے کے بڑے بڑے درخت کٹوا کر ان درختوں کے تنوں کے سامنے لوہے کے بڑے بڑے مینڈے کے سر نصب کروا دیے ہیں، اور اگر تو صلح کی شرائط طے کرنے میرے پاس نہ آتا تو میں لوہے کے ان مینڈے کے سروں کو تیرے شہر کی فصیل کے ساتھ ٹکرا کر شہر کی فصیل کو پاش پاش کر دیتا، اور اس کے بعد شہر ہمارے لیے فتح کرنا کوئی مشکل اور دشوار نہ ہوتا۔ سبتہ شہر کے حاکم کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے عظیم جرنیل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری حماقت اور ناعاقبت اندیشی تھی۔